إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعادت احترام بزرگوں اور بھائیوں، لائق سعادت احترام ماں اور بہنوں، ماہ رمضان المبارک جو سراپا برکت و رحمت اور اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ جل شانہ نے ہمیں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا ایام معدودات کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ بڑی تیزی سے یہ موسم گزر گیا. ابھی ہمارے دل میں عبادت کرنے کے بڑے ارمان باقی تھے، بہت ساری دعائیں ہم اللہ رب العزت سے کرنا چاہتے تھے جی بھر کر. ابھی ہم نے عبادت بھی نہیں کی تھی اور یہ موسم گزر گیا. جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ روئے گل سیر نہ دیدم کے بہار آخر شد. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. کہ رمضان مبارک کے روزوں کی گنتی پوری کرنے کے بعد اس اللہ تعالیٰ کے انعام پر، اللہ کی توفیق پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات کہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہم سب سے پہلے اپنے خالق و مالک، اپنے محسن حقیقی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے فضل و رحمت سے ہم پر خصوصی عنایت کی کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا پیارا موسم نصیب کیا، جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی
رمضان کے روزوں کی فرضیت پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنے نامہ اعمال کی سیاہی دھلوانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بڑا پیارا موسم عطا کیا۔ روزے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، پھر رات کو قیام کرنا، قیام اللیل یا تراویح ادا کرنا، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر ایک انتہائی مبارک رات جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لیلہ مبارکہ بھی کہا، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، جس رات کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے یہ خیر و برکت رکھی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتے۔ اس رات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس قدر برکتوں سے، رحمتوں سے، بخشش اور مغفرت سے بھرپور مہینہ، اس سے جن لوگوں نے استفادہ کیا، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، راتوں کا قیام قبول فرمائے، اللہ رب العزت قرآن پاک کی تلاوت قبول فرمائے، دعائیں قبول کرے، صدقہ و خیرات قبول فرمائے، جو بھی نیکی ہم کر سکے اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے کہ جن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کی آج وہ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اس عزم کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اپنے مالک کا حکم مان کر پورا رمضان روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، اور آج ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ مالک نے حکم دیا، ہم نے اس کی تعمیل کی اور اس پر عمل کیا۔ اور جب کوئی غلام یا نوکر اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس کام کو صحیح طور پہ سر انجام دیتا ہے تو اس کو روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا کرتا ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس وقت عطا کرتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یومیہ روزہ افطار کرتا ہے تو تب بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ ابھی سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں تو ابھی کھائے اور پیے گا، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اس بات پر کہ میرے مالک نے میری ایک ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے اس کو انجام دیا، اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب رمضان مبارک کے روزے مکمل کر کے رمضان کے اختتام پر اللہ رب العزت نے خوشی کا موقع دیا عید الفطر کے نام سے، آج وہ مسلمان جس نے رمضان مبارک میں محنت کی ہے،
وہ مطمئن ہے اور وہ خوش ہے کہ الحمدللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اپنے رب کا حکم مانا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور جن کو اللہ نے توفیق بخشی، آپ نے دیکھا کہ سخت موسم میں یہ گرمیوں کے لمبے روزے رکھ کر انہوں نے دھوپ میں کام بھی کیا، ڈیوٹی بھی سر انجام دی۔ بہنوں نے روزے رکھ کر سحری اور افطاری کا انتظام بھی کیا، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کو بھی سنبھالا۔ اللہ رب العزت سب کی محنت قبول فرمائے۔ لیکن وہ بدنصیب لوگ جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، عرض علی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا۔ بد دعا کیا تھی؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو، وہ بڑا سوختہ نصیب ہے، بڑا سیاہ قسمت والا ہے جس کی زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان مبارک نصیب کیا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو نہ دھلوا سکا۔ وہ آج کے دن، عید کے دن اگر وہ خوشی کر رہا ہے تو کس بنیاد پر؟ آج عید کے دن اس کی خوشی کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی پابندی ختم ہو گئی، روزے چلے گئے، جبکہ رمضان کا احترام کرنے والے اداس ہیں کہ یہ مہمان ہم سے رخصت ہو گیا۔ ایسے بھائی جن سے کوتاہی ہوئی ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ آج بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں، آئندہ زندگی میں اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری خوشی روزے دار کو ملے گی، وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا موسم ہوگا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ میدان محشر کے اندر جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، جب نتائج کا اعلان ہوگا تو وہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ خوش نصیب لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کامیاب لوگ۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے۔ قیامت کے دن ہمیں نامہ اعمال، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام بہن بھائیوں کو بھی، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، بیوی بچے والدین، سب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے۔ جو لوگ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو آواز دے کر کہے گا بڑے شوق سے، جس طرح کامیاب اور مراد پانے والا، کامرانی حاصل کرنے والا شخص ہر کسی کو اپنا رزلٹ بتلاتا پھرتا ہے، یہ بھی کہے گا وہاں ہر کسی کو بلا کر، آؤ بھئی میری کتاب پڑھ کے دیکھو، میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، میرا رزلٹ کارڈ پڑھ کے دیکھو۔ پھر بتائے گا کہ میری کامیابی کی وجہ کیا تھی، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرے رب نے میرا حساب لینا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں رہ کر وقت ضائع نہیں کیا، وقت برباد نہیں کیا، میں نے دنیا میں رہ کر محنت کی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں اس کو جو انعام ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی دنیا میں جس نے اللہ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پسند کی زندگی عطا کرے گا، اس کی من پسند زندگی عطا کرے گا۔
فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں، قطوفہا دانیہ، جن کے میوے جھک جھک کے آ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، جنت میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور پیو، اس کے بدلے جو تم نے فرصت کے ایام میں دنیا کی زندگی میں اعمال کیے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت ہے یا فی الصائمین، یہ روزے داروں کے بارے میں ہے کہ روزے داروں نے کو کہا جائے گا ای کلوا واشربوا بدل ما امسکتم عن الاکل والشرب لوجہ اللہ تعالی، کہ آج کھاؤ اور پیو مزے سے، تم نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج عید کا دن ہے، اور عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی کا دن۔ اور مومن کو خوشی کب ہوتی ہے؟ خوشی یہ نہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا اور اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی فیہ العبد ربہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے انسان پریشان ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مہینے کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر لے۔ جنہوں نے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ روزہ کہے گا یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوہ بالنہار فشفعنی فیہ، میں نے میری وجہ سے اس نے دن میں کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، لہذا میری سفارش قبول کر کے اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، رات کو مجھے سننے کے لیے، میری تلاوت کے لیے جاگتا رہا، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا اور روزے دار کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اس لیے جہاں اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مومن، جس طرح کسی نے کہا ہے کن ربانیا ولا تکن رمضانیہ، کہ ربانی بنو رمضانی نہ بنو۔ عبادت صرف نمازیں، قرآن کی تلاوت، دعائیں صرف رمضان میں نہیں، بلکہ مومن کے لیے حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت سے کوئی چھٹی نہیں، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت نے بہت مواقع دیے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ اور یہ فرض روزوں کے علاوہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے مواقع عطا کیے کہ ہم سارا سال اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض نمازوں کے علاوہ رات کو قیام کرنا، جس طرح رمضان المبارک میں ہماری روٹین تھی، یہ رات کا قیام اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد المفروضہ صلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے تنہائی میں اٹھ کر پڑھی جائے، تہجد کی نماز۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے فرمایا عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
علیکم بقیام اللیل، راتوں کو قیام کیا کرو، فإنہ دعو الصالحین من قبلکم، یہ آپ سے پہلے نیک لوگوں کی عادت چلی آ رہی ہے، ان کا طریقہ ہے، وقربۃ الی ربکم، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، ومکفرۃ للسیئات، اور رات کا قیام اور تہجد کی نماز انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ومنہاۃ عن الاسم، انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے رمضان کے علاوہ بھی جو نفلی روزے جن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، ان میں یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے وہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں، یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہ اس سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 10 محرم کا روزہ ہے، یوم عاشوراء کا روزہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، جو ہر مہینے ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ پیر کے دن اور خمیس کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو انسان ان کا بھی اہتمام کرے۔ اور اگر انسان نیکی کے بڑے اللہ نے ہمارے لیے وسائل پیدا کیے۔ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی گارنٹی دی اور بشارت دی، ان کی عبادت کا یہ عالم تھا، اور ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج کس نے کسی کے جنازے کی اتباع کی ہے، جنازے کے ساتھ گیا ہے، مسلمان کے جنازے کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر نے کہا انا، میں نے مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت جی میں نے کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے کی ہے۔ یعنی ایک دن میں یہ کام۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرین الا دخل الجنہ، جس مسلمان نے ایک دن میں 4 کام کر لیے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہمارے لیے یہ وسائل رکھے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کی ٹریننگ سے ہم پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، ہم جھوٹ چھوڑ دیں، ہم چغلی چھوڑ دیں، بری عادات کو چھوڑ دیں، لوگوں پر ظلم و ستم چھوڑ دیں۔ رمضان کی تربیت کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ فرصت ملی ہے، الدنیا ساعہ فاجعلھا طاعہ، یہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، لہذا یہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے اعمال کو میں شمار کر رہا ہوں، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، پھر اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ آج یہ وقت سب لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، نمازی کے پاس بھی ہے، بے نمازی کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ ملا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، جس نے دنیا میں اپنا وقت برباد کیا، دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا، فلا یلومن الا نفسا، پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی پر اعتراض نہ دے۔ اللہ نے صحت جوانی اس کو بھی دی تھی، اللہ نے عمر اس کو بھی دی تھی، عقل و شعور اس کو بھی دیا تھا، اور وہ خواب غفلت میں پڑا رہا، آج ناکام ہو گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر سوال کیا ای الناس خیر، اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم نے کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس آدمی کے لیے مبارک ہو کہ اس کو اللہ لمبی عمر دے اور اس میں وہ نیک اعمال کرے۔ اس لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ اے اللہ میری زندگی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، میری موت مجھے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، ایک ہی وقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نیکی کرنے کا موقع دے اور نیکی کرنے کے بعد پھر وہ کوتاہی کی طرف، گناہ کی طرف اور سستی کی اور غفلت کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوتر کاتا اور پھر خود ہی بیٹھ کر اس کو کاٹ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور اس بات سے پناہ مانگا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، اے اللہ مجھے اس بات سے بچانا کہ نیکی کے بعد پھر میں دوسرے راستے پہ پلٹ جاؤں۔ اگر کوئی آدمی پہلے دوسرے راستے پہ اور پھر نیکی پہ آ جائے، اس کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، لیکن اگر نیکی کرتا ہوا نیکی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جائے، گناہ اور معصیت کے راستے پہ چلا جائے، اس پر سب افسوس کرتے ہیں کہ اچھا بھلا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ نیکی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کونوا بقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، اعمال کی قبولیت کے لیے عمل کرنے سے زیادہ اس کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت آپ نے نہیں پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور خود اپنے گھر میں اپنا ماحول اسلامی بنائیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، بیٹیوں کو سکھائیں کہ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نوجوانوں کو شعور دلائیں کہ یہ داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، نمازوں کی پابندی کرنا لازمی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم اولاد کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اولاد ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی شریعت اور اسلام کو اپنائیں، خود بھی اچھے اخلاق کو اپنائیں اور اپنی اولاد کی بھی اس کی طرف رہنمائی کریں۔ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، کیونکہ والدین کی خدمت کو اللہ رب العزت نے لازمی قرار دیا ہے۔ والدین کا گستاخ، اس کی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، والدین کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داریوں کو ملائیے، رشتہ تعلق کو ملائیے۔ صلہ رحمی کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقرب ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ بھی اس کو دور کرتا ہے، بلکہ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کا حساب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، موت کو کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا، اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ موت کو ہمیشہ جو یاد رکھتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم سے جو پہلے سستی اور کوتاہی ہوئی اللہ معاف کر دے۔ یہ پیارا موسم گزرا ہے، اس کے بعد ہم کوتاہی نہیں کریں گے، ہم شریعت کو، دین کے احکام کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی سے قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ دنیا بن چکی ہے، دنیا کی زیادہ فکر مت کیجئے، آخرت بنانی ہے ہم نے دنیا میں رہ کر، آخرت کے لیے زادیرہ جمع کیجئے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا اور توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مومن کو کبھی بھی دعا سے مستغنی نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب عمل کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قبول کر لے، اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ جس طرح اللہ نے یہ موسم ہمیں عطا کیا ہے، اللہ زندگی میں بار بار ایسی بہاریں نصیب کرے، اور اگر آئندہ رمضان سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو گئے، جس طرح کے بہت سارے ہمارے عزیز پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تعالی آخری وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرے، اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ میں اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے سب کو عید مبارک کہتا ہوں، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی، میرے بھی اور آپ کے بھی صالح اعمال قبول فرمائے، اللہ جل شانہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان مبارک اللہ نے نصیب کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس دروازے سے داخل ہونے والے بنائے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا، ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم ایک مہینے کی محنت کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تو ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اب اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما کے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں بخشش اور مغفرت عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا، ہمیں جہنم کی سزا سے محفوظ فرما، ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جن کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے ان بندوں نے سخت گرمیوں کے موسم میں تیرا حکم مان کے روزے رکھے، بھائیوں نے روزے رکھے، بہنوں نے روزے رکھے، بیٹوں نے روزے رکھے، بیٹیوں نے روزے رکھے۔ اللہ تو سب کی محنت قبول فرما، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ زندگی میں بار بار ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں بار بار ایسی بہاریں نصیب فرما۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، ہم سے جو کوتاہی ہوئی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ ہماری ہر قسم کی دکھ، پریشانی اور مصیبتیں دور فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، کوئی مصیبتیں ٹالنے والا نہیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اپنے گھروں میں امن اور سکون نصیب فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ جو بھائی مقروض ہیں اللہ ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی اور بہنیں بیمار ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ مریض جن کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے اللہ تو ان کو بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے والدین کی حال پہ رحم فرما۔ اللہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو دنیا سے جا چکے اللہ تیرے پاس پہنچ گئے تو اپنے فضل و رحمت سے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کی مغفرت فرما،
ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے ہمارے رب رحیم و کریم، اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ الہ العالمین، جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ الہ العالمین، ہدایت تیرے اختیار میں ہے، بندوں کے دل تیرے قبضے میں ہے، تو ہمارے بھی اور ہماری اولاد کے بھی دل نیکی اور تقوی کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دے، نیکی کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، نمازوں کے پابند بنا، نیکی کرنے والے بنا، اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو نشہ اور بری عادات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، اپنے فضل و رحمت سے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ الہ العالمین، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اللہ اس مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفید بالوں والے ہیں، بہت سے بچے جو معصوم، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی سفید بالوں والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی لٹاؤں۔ اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے بے اولاد مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ ان کی بھی یہ خواہش پوری کر دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو نے 100 برس کی عمر میں بیٹا عطا کر دیا، زکریا علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیا، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں، اپنے فضل و رحمت سے انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جو بہن بھائی اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے تو ہماری بیٹیوں کو نیک اور صالح اور دیندار اور خوشحال شوہر نصیب فرما، اور ہمارے بیٹوں کو نیک اور صالح اور دیندار بیویاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، رشتے کی وجہ سے پریشان ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین، یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و یار عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، اللہ تو ان کے دل آپس میں ملا دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ الہ العالمین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں محب کر دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر دے، ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے۔ الہ العالمین، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، کشمیر میں، فلسطین میں، سوریا میں، عراق میں، برما میں، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تیرے بندے ہیں، ان پر اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مومن ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، ان میں سے جو تیرے پاس جا چکے تو ان کو مقام شہادت نصیب فرما، جو زخمی اور بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد فرما۔ اے اللہ، ہمارے مقدسات کی حفاظت فرما، بلاد حرمین کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں سے بہت سی خیر دنیا میں پھیل رہی ہے، اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ، یہ ملک پاکستان تیری طرف سے انعام ہے، اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، ملک پاکستان کو بھی اسلام اور امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ، ملک پاکستان کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، اپنے فضل و رحمت سے ہماری عبادات قبول فرما، ہمیں باقی زندگی بھی نیکی اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ۔ اللہ، ہماری زندگی ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا۔
اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تو ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، ہمیں در پردہ ہی معاف کر دے، اللہ ہمیں در پردہ ہی معاف کر دے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی رسوائی سے بچانا، دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ میرے بھائی، میری بہنیں، یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں سارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے التجا کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ جو ہم تجھ سے مانگا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے دل میں آرزویں اور خواہشات ہیں اور تجھ سے نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعا قبول فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔